کیا مردوں اور عورتوں کے حج میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی طرح ہوتے ہیں؟ اس میں ایک بنیادی چیز آتی ہے، وہ جو خواتین کے بعض مسائل ہیں جو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عذر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہ حج سے مدینے سے نکلی حج کے لیے تو ان کے ہاں ان کے ایام شروع ہو گئے، تو وہ اس پہ پریشان ہو گئی، رونے لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ تم جو حجاج کرتے ہیں، حاجی کرتے ہیں، ویسے ہی کرو گی، سوائے اس کے کہ تم مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگی، طواف نہیں کرو گی اور ظاہر نماز بھی نہیں پڑھیں گی۔ تو اس طرح پھر ان کے حج کے تمام مناسک، اس کے علاوہ باقی سارے مناسک انہوں نے ادا کیے، اور جب وہ پاک ہو گئیں تو انہوں نے پھر طواف اور سعی کی اور بعد میں ایک عمرہ بھی کیا۔ تو یہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں فرق ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، اگر کہیں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ان خواتین کو بھی نیت تو کرنی ہے۔ احرام میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں میں احرام باندھیں گی، مرد کی طرح کوئی چادریں نہیں پہنیں گی، تو وہ مرد کے لیے ہے وہ احرام کہ وہ 2 چادروں میں ہی وہ ملبوس ہوگا۔ خواتین اس معاملے میں اپنے اصل جو کپڑے ہیں انہی میں ہی حج کریں گی، اور یہ ان کے لیے فرق آ گیا ایسی صورت میں کہ جب کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی تو باقی وہ اعمال کریں گی، اور جب پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ طواف اور سعی کر کے اپنے حج کو مکمل کر لیں گی۔ اس لحاظ سے فرق ہوا۔ باقی جتنی بھی اعمال ہیں، چاہے وہ منی میں ہے، رہنے کا ہے، عرفات میں جانے کا ہے، نماز ادا کرنے کا ہے، تو وہ اور اس کے ساتھ ساتھ مزدلفہ میں پھر منی آ کر باقی سارے وہ اعمال اسی طرح ہوں گے۔ اور یہاں پہ ایک فرق یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ سر نہیں مڈائیں گی، خواتین سر نہیں مڈاتی، بلکہ اپنی جو بالوں کی ایک لٹ ہے اس میں سے صرف ایک پور کے برابر اس میں سے کاٹ لیں گی۔ اس طرح وہ پھر احرام کی تمام پابندیوں سے باہر نکل آئیں گی، اور ان کے لیے سر مڈانے کا حکم نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ تو لہذا اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ اکثر احکام تو مشترک ہیں جو مردوں عورتوں کے لیے ہیں، بعض احکام میں خواتین کے لیے فرق کیا گیا ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا۔